پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دیا حاضر ہے۔ دشمن بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشیں، ریشہ دوانیوں اور اسے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششیں بہت پرانی کہانی ہوئی۔ مثبت بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ نے دشمن کے مکرو عزائم پر کھل کر روشنی ڈالی۔ ماضی کی دو حکومتیں خصوصاً نون لیگ جن معاملات پر خاموش رہا کرتی تھی، چلیں اس پر کھلم کھلا بات تو ہوئی، ایک مثبت چیز ہے یہ۔ لیکن دشمن بھارت جتنا بڑا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جس طرح سے وہ تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف منظم کرنے، انہیں پیسوں اور تربیت دینے میں مصروف ہے، اور جس طرح سے وہ یہاں تشدد اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کا رد عمل پاکستان کی قومی سیاست اور قومی میڈیا میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دشمن کی پوری توجہ جو ہے پاکستان اور صرف پاکستان پر ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں فیصلہ کن قسم کے اقدامات اٹھا چکا، وہ وہاں کی مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے عمل کا آغاز کر چکا ہے، وہ لائن آف کنٹرول پر روز سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ سی پیک کو ناکام بنانے پر تلا ہے، وہ یہاں دہشت گردی اور تشدد میں ملوث ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں اور میڈیا کے ایجنڈے پر بھارت جو ہے بطور تکلفی آتا ہے۔ ہمیں کہا تقریر کر کے، کچھ زبانی جمع خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ جناب فرض پورا ہو گیا۔ کیا ہم اور آپ اس قسم کی نیم دلانہ رد عمل، شور و غوغے کو کسی حکمت عملی کا نام دے سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے۔ کیا ہماری قومی سیاسی جماعتیں اور ہمارا قومی میڈیا اس سلسلے میں وہ کردار ادا کر رہا ہے جو آج کے حالات کا متقاضی ہے؟ ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دشمن بھارت کے جو عزائم اور سازشیں جو ہیں وہ اپنی جگہ، بھارت لیکن وہی کر رہا ہے جو اسے بطور دشمن کرنا چاہیے۔ ہمارا سوال یہ کہ پاکستان کی قیادت، اس میں حکومت اور حزب اختلاف دونوں شامل ہیں، اور یہاں پر رائے عامہ بنانے اور بگاڑنے کے ٹھیکیدار وہ آخر کیا کریں؟ آج ہم انہی اہم ترین سوالوں پر بات کریں گے۔ جناب اہم ترین سوالات، اور ہمارے ساتھ ہیں اہم ترین مہمان۔ ہمارا ساتھ دیں گے محترم قمر چیمہ صاحب، تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، ریسرچ میں بہت زیادہ ان کا نام ہے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم ظفر ہلالی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے چوٹی کے سفارتکاروں میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے، اور آج بھی اگر ہم بات کریں سیاسی تجزیہ نگاری کی اور اگر سفارتکاری کے مسائل پہ، تو ان کا نام جو ہے اولین ناموں میں شامل ہوتا ہے۔ ظفر ہلالی صاحب ہمیں کراچی سے لائیو ویو پہ جوائن کریں۔ ہمارے آج کے تیسرے اور آخری مہمان، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں اور پاکستان آرمی میں اہم ترین پوزیشنز جو ہیں انہوں نے ہولڈ کی ہیں۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر جنرل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں کہ سابق جو وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، ان کا نقطہ نظر یہ ہے، میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ان کو، کہ جناب پاکستان کی قیادت کو غالباً یہ جو جس طرح سے بتایا گیا کہ بھارت کس طرح سے دہشت گردی میں یہاں پہ ملوث ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے، اس کا اتنا کھل کر اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ جی اس طرح کے معاملات جو ہیں خاموشی سے جو ہیں حل کر لینے چاہیے، نہ کہ شہرت دے کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ جی ایک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بات نکلی، اور جو مجھے کا تکلیف ہوئی، جو ان کا میرے ذہن میں خاکہ تھا، بہت نہ مایوس ہوا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات آپ بیہائنڈ دا سین مل کے بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب کی عقل کو کہیں نہ کہیں گھاس چرنے شروع کر دی ہے۔ خدا کے لیے آپ دیکھ لیجیے دشمن کر کیا رہا ہے۔ اور ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، نہ ہمارا میڈیا، نہ ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نہ جو سو کالڈ جو اپنے آپ کو اس پاکستان کا لیڈرشپ کہنا، لیڈرشپ کے روڈ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کن خطرات میں گھرا ہوا ہے اور پاکستان ساتھ ہو کیا رہا ہے، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر۔ اسی لیے دیکھیے، جب یہ سوشل میڈیا پر یہ نوجوان جب اٹھ کے کھڑے کو غدار کا خطاب دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے کوئی پاکستان بیچ دیا خدا نخواستہ، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تمام چیزیں جس کا آپ نے ذکر کیا، اور جس کا ڈی آئی ایس پی آر نے اور فارم منسٹر نے اس کا بڑا کھل کے بات کی، اور یہ کرنی چاہیے، آج سے نہیں بہت پہلے سے کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے ابھی قوم کو تیار نہیں کرنا، آپ نے ان کو کسی اسٹیج پہ لے کے نہیں آنا۔ کل کو خدا نخواستہ اگر ایسی ماحول بنتا ہے جب آپ کو جنگ پہ جانا پڑے گا، تو کون جائے گا جنگ پہ؟ جب تک قوم پوری طرح تیار نہیں ہوگی ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اور ذہنی تیاری میں قوم کو اپنے خطرات کو سمجھنے کی ان کو ادراک ہونا چاہیے۔ اگر ہماری لیڈرشپ بھی اس قابل نہیں ہے جو بات کر سکے، نہ وہ ڈر کے ہمارے بات کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی سمجھ ہے کہ کیا معاملات ہیں، تو پھر کوئی کسی کو تو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، اور حکومت کی اولین ذمہ داری ہے یہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیر کی ہے، ان کو بہت پہلے سے اپنی قوم کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ ہم ہمارے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اس کو مانے یا نہ مانے،
وہ اس کو کہیں کہ شاید ہمیں ڈرانے کے لیے بات کریں. بھئی یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ تو آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں نا. کوئی کسی کو خواب کی بات تو نہیں کر رہے, یہ کوئی تخیل کسی کی بات تو نہیں ہو رہی, یہ تو ساری آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پھر جب ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جب بات کرتی ہے اور بات کا جو جس طریقے سے بھی وہ بات کرتی ہے وہ اسی میں پوری طریقے سے فٹ ہو رہا ہے یا اسی چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے یا اسی کو آگے بڑھا رہا ہے جو میرے دشمن میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے, تو میرے ایسی لیڈرشپ کے بارے میں کیا سوچ ہوگی, کیا خیال ہوگا؟ اوپننگ ریمارکس آپ نے ناظرین سنے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کے. ظفر ہلالی صاحب, دو باتیں بڑی اہم کی کہ پاکستان جو ہے بحالت جنگ ہے, چاہے ہم تسلیم کریں نہ کریں, ایک تو یہ بات. پھر دوسرا کہ حکومت نے پہلے بقول جنرل صاحب کے دیر کر دی, ہمیں بہت پہلے سے ذہن سازی کرنی چاہیے, اور ہمارے پولیٹیکل ایجنڈے پر, ہمارے میڈیا کے ایجنڈے پہ یہ چیز نظر نہیں آتی. میں اس میں صرف آپ سے یہ سوال ہوگا کہ کیا حکومت پاکستان نے مؤثر طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, نہیں اٹھایا, کیا رائے آپ کی؟ میرے خیال میں جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ وی آر ان این انڈکلیئرڈ وار ود انڈیا. یہ جنگ جاری ہے, شروع ہو گیا ہے, بہت وقت گزر گیا ہے, اور اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو ہمارا کس قسم کا دماغ ہے. دیکھیے, آج ہمارے پاس irrefutable ایویڈنس ہے کہ ہندوستان نے سپورٹ اور پارٹیسپیٹ کیا ہے بائی فنڈنگ اینڈ آرمنگ اے پی ایس کا اٹیک, اسٹاک ایکسچینج کا اٹیک, چائنیز ایمبیسی کا اٹیک, آئی ای ڈی کے اٹیکس ہمارے فوج اور پولیس کے خلاف, اسیسینیشن اٹیمپٹس ہمارے علماء اور وی آئی پیز کے خلاف. گلبھوشن نے آ کے مزید کنفیشنز کیے ہیں جس میں وہ بتا رہا ہے کس کو اس نے کتنا ہتھیار دیا. اچھا, یہ تو ہمیں کب سے پتا ہے بھائی, کب سے پتا ہے. دوسری بات کیا پتا ہے ہمیں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہندوستان نے کوشش کی ہے, جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کیا, آکیوپائڈ کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرو, ادھر سے ہندوؤں لاؤ, سیٹل کرو. انہوں نے ہر اپنا جو کمٹمنٹ تھا یو این ریزولوشن میں سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسسائٹ کو وائلیٹ کر کے رد کر دیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, سی پیک پروجیکٹس پہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے, اور ہر قسم کے غدار اور ڈسیڈنٹس, بلوچ اور سندھیوں کو جو بھی ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں کس نے بتایا تھا؟ اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ثبوت آیا ہے. اب تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گلبھوشن یادو نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دووال نے بتایا تھا. یہ دووال نے ایک پبلک لیکچر پہ ہندوستان بیفور کمنگ ٹو پاور اس نے یہ کہا کہ کیا کریں گے وہ مودی اور وہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ, اور یہی کہا اس نے کہا ہم پاکستانی کو استعمال کریں گے, ہم پراکسی فورسز استعمال کریں گے, ہم ان کے اندر گھس کے ان کو ماریں گے. تو میں ابھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, ہم ان کے ابھی میجر سٹیز کو, اسٹاک ایکسچینج کو, ابھی تو جائز ہو گیا ہے نا, ہم نے پکڑ لیا ان کو, انہوں نے ہمارے ٹارگٹس اٹیک کیے تھے. کیا ہم ان کے میجر سٹیز کے اسٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے شاپنگ مالز کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے اسکولوں کو ٹاپک کیا ہے, ان کے ہندو بگٹس جو ہیں ان کو ہم نے نشانے میں لایا ہے, ان کے وی آئی پیز کو ہم نے نشانے میں لایا ہے؟ درست. کیا ہم نے کشمیریوں کو حق خریداریت کے لیے ہر قسم کی مدد, مٹیریل سپورٹ دیا ہے, دینے کے لیے تیار ہے, کہ بس ہم فولڈڈ ہینڈز پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کا انٹینشن پتہ ہو جانا چاہیے آپ کو. وہ کیسے پتہ ہونا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے, یہ شاہ محمود قریشی اپنے جہاز میں بیٹھ کے, چھوٹی سی جہاز میں بیٹھ کے DGISPR کے ساتھ ورلڈ کیپٹلز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اور دوسری بات, جب ریاض جائے گا, OIC کے پاس جب جائے گا, ان کو کہے گا فارن منسٹرز کانفرنس کال کرو, یہ ہے ہمارا ثبوت, تم لوگوں نے مسلمانوں کا دیکھ بھال کرنا ہے. کیا تم واقعی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ اگر کرنا چاہتے ہو ریزولوشن پاس کرو. اور جب وہ کہیں گے نہیں, اس لیے سعودی تو اس کے ساتھ ہیں, سعودی اور UAE تو ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہیں, تو اس وقت کیا اناؤنس کرے گا وہ
کہ ہم نکل رہے ہیں OIC سے. یہ ہے لٹمس ٹیسٹ. بالکل دیکھیں یہ کہ ہوتا ہے ایکسٹریم میجرز جو ہوتے ہیں وہ ان کی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کے جو ہے اقدامات لیے جائیں. قمر چیمہ صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہر معاملے پر پہل کاری کر رہا ہے، اور جو بھی کہتے ہیں انیشیٹو کی لڑائی ان کے ہاتھ میں، ہماری طرف سے صرف رد عمل آ رہا ہے، اور جیسے ظفر ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھی بڑا ریسٹرینٹ قسم کا آ رہا ہے. درست حکمت عملی ہے یہ؟ دیکھیں عامر صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں، ہماری وہ جو ایک کمپریہنسو پکچر ہمارے سامنے وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جب 14 تاریخ کو DGISPR اور فارن منسٹر نے جب یہ ثبوت دیے تو اس ساری پریس کانفرنس کی جو شیلف لائف تھی وہ اس شام تک تھی. اگلے دن تو سارا پاکستان کرکٹ میں مصروف ہو گیا. اور آج بھی میں شام کو دیکھ رہا تھا 8 بجے کے جو ٹاپ شوز تھے اس میں 1-2 ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کر رہے تھے. سو ایک تو ہمیں گھر میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے، ہمارے چیلنجز کیا ہے اور ہم بات کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے جو سوال کے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہم جو انڈین پروپیگنڈا ہے جو وہ گلوبلی کرتے ہیں اور ان کا جو انگلش سپیکنگ میڈیا وہ انٹرنیشنل کیپٹلز تک وہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ہم صرف اس کو مشکل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے، انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا. مثال کے طور پہ 4-5 سٹریمز ہیں جن کے اوپر عامر صاحب وہ ہٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کنٹروورشل ہو جائے پاکستان میں. جتنی آرمی کنٹروورشل ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے دس از the center of the gravity، دہشت گردی کی جنگ انہوں نے جیتی، اکانومی کے حوالے سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ملک میں جو معاملات کو بہتر کرنے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں، تو اس کو ہٹ کرو اور کنٹروورشل کرو. دوسرا وہ سمجھتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹروورشل ہوتا ہے تو اتنی بڑی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اور جو دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ ہونی ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو روکو. جو ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے تھے دوبل ڈاکٹرین کی، تھوڑے دن پہلے دوبل پھر بولا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں ہمیں خطرہ ہے ہمیں وہاں جا کے مارنا ہے. سو یہ نہیں خطرے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہمارے پاس آئیں، جہاں پہ خطرہ. دوسری چیز، تیسری چیز عامر صاحب، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول انریسٹ ہو. وہ کبھی کہتے ہیں جی 26 فروری 2019 کو جو فیک نیوز پھیلا دی، جی بالا کوٹ میں سٹرائک کر دی ہیں، کراچی میں لائٹیں بند ہو گئی ہیں، خطرہ بڑھ گیا پاکستان میں. تو یہاں جو کراچی میں جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا پولیس کے حوالے سے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ خواہ مخواہ چیزوں کو خراب کر دیا. کشمیر کے اوپر پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک، اور انہوں نے ساری کی ساری فریڈم اسٹرگل کو یہ تاثر دنیا میں دے دیا کہ یہ دہشت گردی ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں جس آئیڈیا کو بدلنا تھا. پھر FATF کے اوپر انہوں نے پوری دنیا میں ایک فیک نیریٹو کریٹ کیا ہوا، حالانکہ پاکستانی تو ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ جیتی، اور ہم ہی تو ساری لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اپنے لیگل لکوناز کو دیکھ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو عامر صاحب نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے، میں اس سارے سلوشن کو سمجھتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب نے تو مسلم ورلڈ کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر CPEC جو ہے پاکستان چائنا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے، تو کیوں چین بولتا نہیں ہے؟ کیوں چین یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان نے یہ جو کہا ہے، یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملہ ہوا جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ، تو چین کو بولنا چاہیے تاکہ P5 کیپٹل جو ہے نہیں، لیکن قمر صاحب بات یہ ہے کہ بالکل چین بھی بولے، لیکن پہلے پاکستان تو بولنا شروع کرے. ہم تو اپنے منہ میں زبان لے کر آئیں، اور جو ایک معذرت خواہ رویہ نظر